سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، چند ایک پہلے کئی ایک فتاوی جات کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی، جیسے کہ داڑھی کے متعلق پہلے الازہر کے کئی ایسے فتوے آئے جو کہ اہل سنت کے خاص کر حنفیہ کے خلاف ان کے فتوے تھے، تو ہم نے صاف کہا کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، ان کے اندر گنجائش ہے۔ داڑھی کی مقدار کے اوپر کلام تھا، تو ہم نے الازہر کے علماء کا دفاع کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگرچہ پاک و ہند کے علماء اس داڑھی کو مٹھی بھر سے کم رکھنا حرام جانتے ہیں اور اس کی وجوب قائل ہیں، تو یہ تو فتویٰ سب سے پہلے بعض لوگ کہتے ہیں عبدالحق محدث دہلوی نے دیا، لیکن عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں دیا، یہ صاحب نہایہ نے دیا فتویٰ سب سے پہلے۔ وجوب میں یہ قبضہ برداری کا جو وجوب ہے نا، اس کے اوپر سب سے پہلا فتویٰ صاحب نہایہ کا ہے، تو اس کے اوپر ایک ہماری کلام پھر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ اس فتوے کی ہم نے تائید کی تھی کہ جناب الازہر یونیورسٹی کے علماء نے کہا ہے کہ داڑھی کا وجود واجب ہے، مقدار پہ مختلف ہی ہے، تو ہم اس کے ساتھ ہیں، باقاعدہ ہم نے اس کے اوپر دفاع کیا، اور ہم نے پاکستان کے بڑے بڑے میرے اساتذہ کرام نے میری تنقید کی اسی بات کے اوپر، تو میں نے کہا کہ یہ الازہر کے علماء نے فتویٰ دیا ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے اختلاف کی۔ اب چونکہ جو مسئلہ آیا ہے اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، ہرگز گنجائش نہیں کسی قسم کی بھی، اور اس کے اوپر ہم جو ہے بالکل میں آج وضاحت کے ساتھ کلام کروں گا۔ سابق جمہوریہ المصریہ شیخ علی الجمعی، یعنی شیخ جمعہ کے نام سے جو مشہور ہے، تو شیخ علی جمعہ نے کچھ فتوے اپنے فتاوی جات کے اندر ان کتابوں کے اندر موجود ہیں جو آپ کے سامنے سکینی پیش کروں گا، اور مفتی شیخ جمعہ کی ہر کتاب پی ڈی ایف کی صورت میں بندہ فقیر آپ کو دے گا۔ میرا نمبر بھی چینل کے اوپر ہے اور میری ویب سائٹ موجود ہے، کچھ کتابیں ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں، کچھ نہیں ہیں، جو نہیں ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے تمام کتابیں میں شیخ جمعہ کی بھی، اور جن کتابوں کے حوالہ جات دوں گا وہ میں آپ کو پی ڈی ایف کی صورت میں دے سکتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ بات تو نہیں کہ میں جو باتیں کروں گا وہ میں کوئی ہوا میں کروں گا، نہیں، کتابوں کے حوالہ جات دوں گا، اور وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں، پی ڈی ایف کی صورت میں دے سکتا ہوں۔ میں یا تو بتا سکتا ہوں یا دے سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں، باقی تنقید کریں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کریں، اور میں کوئی عرب کے خلاف بھی نہیں بول رہا، میں چند ایک علماء اور مفتیان کرام کے خلاف بھی نہیں ہوں، ان کی برگاہ میں گزارشات کر رہا ہوں۔ کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ پاکستان اور پاک و ہند کے اندر سے الازہر یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں، اور وہ اپنے جو ہے نا شوق کے ساتھ اپنے سال الازہری لکھواتے ہیں۔ اب چونکہ پاکستان کے اندر جو تعلیمات ہیں مدارس کے اندر، وہ اس حد کے اس لیول کی نہیں ہے کہ ہر بندہ اتنا بڑا عالم دین بن کے نکلے۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو پھر ان اعتقاد کا جو الازہر یونیورسٹی کے اندر رائج ہے یا الازہر کے اندر جو رائج ہیں، تو جو شیخ علی جمعہ جیسے علماء اور مفتیان کرام کے فتوے ہیں ان کا قائل ہو جاتا ہے اور ان کی اتباع میں لگ جاتا ہے، اور جب پاکستان اور ہندوستان میں واپس لوٹ کے آتا ہے تو اس کی اعتقاد میں خارجیت داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ تو سب سے پہلے فتویٰ دیا گیا علی جمعہ کی طرف سے کہ ایک اجنبی عورت کے ساتھ ایک اجنبی مرد مصافحہ کر سکتا ہے الازہر سے۔ الازہر کے علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا، چاہے جائے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اہل سنت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ مباح اور جائز قرار دیا گیا کہ ایک اجنبی عورت کے ساتھ اجنبی مرد مصافحہ کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت جماعت کا ہمیشہ عقیدہ رہا ہے، کوئی شیخ کوئی استاذ اپنی طالبہ کے ہاتھ پر، اپنی طالبہ کے سر پر ہاتھ رکھے، یا اس کو بوسہ دے، یا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے، یہ مصافحہ کرے، یہ ہرگز جائز نہیں، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ اس کے اوپر میں آگے دلائل بھی دوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم اہل سنت جماعت کے ہاں آج کل تو یہ بدعقیدگی اتنی پھیل چکی ہے کہ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ہم اہل سنت کے ہاں ائمہ اربعہ سے انحراف، سواد اعظم سے انحراف ہے، اور اہل سنت سے خروج ہے کہ جو ائمہ اربعہ کے اصول فقہ کی روشنی سے نکل کر کے اپنا اتحاد الگ سے کرے، منفرد اتحاد کرے، وہ اہل سنت سے خارج ہے، وہ اہل سنت نہیں ہے، اور وہ سواد اعظم سے بھی اس کا اختلاف ہے، وہ سواد اعظم کی جماعت سے بھی خارج ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ائمہ اربعہ کے فتوے سے انحراف سواد اعظم سے انحراف ہے، بلکہ علماء نے حرام اور پھر اس کے مباح کہنے والے کو کافر تک کہا ہے، وہ ادھر میں نہیں جا رہا، صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ سنیوں کا عقیدہ بچ سکے۔
سنی جو ہے اپنے عقیدے کو بچا سکیں. اب ائمہ اربعہ کا اصول کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا پہلے تاکہ پھر اس طرف میں آتا ہوں. علامہ طحاوی، اب یہ چیز ہم نے کی ہے، یہ تمام لوگ سمجھ لیں پہلے اس چیز کو. علامہ طحاوی کہتے ہیں، یہ جو رد المختار کا در مختار کا حاشیہ لکھا ہے نا، طحاوی بہت مشہور ہے، علامہ طحاوی کا حاشیہ در مختار، تو اس کی جلد نمبر 453 میں کہتے ہیں کہ جو مذہب اربعہ سے حنفی، مالکی اور حنبلی اور شافعی سے جو ہے وہ انحراف کرے اور ان کے اگینسٹ چل کے فتویٰ دے، وہ من بدعۃ والنار، کہ وہ بدعتی ہے اور جہنمی ہے. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ علامہ طحاوی کا فتویٰ ہے. پھر شاہ ولی اللہ محدث کو ہر غیر مقلدین فتاوی برائے خواتین و لباس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ پاک و ہند کے اندر پہلا امام اور پہلا ترجمان شاہ ولی اللہ ہے. تو شاہ ولی اللہ کو سبھی مانتے ہیں نا، جو بندی وہابی شاہ صاحب مانتے ہیں. تو انہوں نے عقد الجید و تقلید کے متعلق جو کتاب لکھی، وہ مشہور اور بلند بہ کتاب ہے، مجھ سے آپ لے سکتے ہیں. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ سے انحراف بدعت ہے. ائمہ اربعہ سے انحراف کیا ہے؟ بدعت ہے. اور پھر کہتے ہیں اگرچہ زیدیہ، امامیہ اور اس طرح کی گمراہ فرقوں نے اپنی فقہ نکال لی ہے، اصول وضع کیے ہیں، مگر وہ تو خود اہل بدعت ہیں، تو اہل بدعت کی کوئی فتویٰ قابل قبول نہیں ہوتا. اور پھر وہ جو ہے وہ حدیث نقل کی کہ جس نے سواد اعظم سے، حضور نے فرمایا جس نے سواد اعظم سے انحراف کیا وہ ہم میں سے نہیں. وہ حدیث لے کر کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کی اتباع سواد اعظم کی اتباع ہے، اور ائمہ اربعہ سے انحراف سواد اعظم سے خروج ہونا ہے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. پھر ابن نجیم الحنفی المصری 970 ہجری میں گزرے ہیں. ابن نجیم کی آپ رسالہ نجیم پڑھتے ہیں. رسالہ نجیم جو کہ ان کی ملفوظات کے اوپر حنفیوں کے ہاں اتھینٹک ہیں، یہ پاک و ہند کے علماء ہیں، دیوبند اور بریلویوں کے ہاں اتھینٹک ہیں یہ. تو وہ اپنی اشباع و نظائر، اب یاد رکھیں، وہ ایک بھائی کو میں نے جب مکہ کے اندر ہماری ملاقات ہوئی تو اشباع و نظائر میں نے پیش کی وہاں کی لائبریری سے نکال کے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو امام سیوطی کی کتاب ہے. تو میں نے کہا امام سیوطی کی کتاب اسی نام سے ہے، وہ اور ہے. اور یہ بھی الاشباع و نظائر جو ہے یہ علامہ نجیم کی کتاب ہے، الحنفی کی. علامہ نجیم الحنفی 970 ہجری میں گزرے ہیں. انہوں نے الرسائل نجیم لکھی حنفیوں کے اصول پر، ان کے یہ ملفوظات ہیں. اور الاشباع و نظائر ان کی بہترین کتاب ہے. بحر رقائق تو ہر حنفی عالم بچہ بھی جانتا ہے. بحر رقائق جو کہ شرح ہے کنز الدقائق کی، وہ بھی علامہ نجیم کی ہے. فتح الغفار اور دیگر کتابیں ابن نجیم کی جو کہ حنفیوں کے سلیبس میں موجود ہیں. تو وہ ابن نجیم نے اپنی جو ہے اصول کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ ائمہ اربعہ کی مخالفت اجماع کی اختلاف ہے، اجماع سے اختلاف ہے، اور وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہ نہیں کہ جو ہے کوئی بد مذہب فتویٰ دے کر فتویٰ قبول کریں گے، یہ نہیں. یہ اہل سنت الازریہ کا جدید جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا نہیں، یہ غیر مقلدیہ کا عقیدہ ہے جی. اور یہ عقیدہ اہل سنت کا جو ہے یہ تو حنفیوں نے بیان کیا، اور یہی عقیدہ مالکیوں کے نزدیک ہے. مالکیوں کا امام شہاب الدین النفرادی الازہری، یہ ازہر کا، یہ بھی عالم ازہر کا ہے. یہ اب میں پرانے علماء ازہر کو مانوں یا آج کی جدید علماء ازہر کو مانوں؟ آپ مجھے خود بتائیں کہ جدید علماء ازہر کا عقیدہ لیا جائے گا جو قدیم ہے ان کے لیے جائے گا؟ چلیں ان کی گستاخی میں کر رہا ہوں، میں یہ بات کر کے ان کی گستاخی میں کر رہا ہوں، قبول ہے. اب یہ جو ان کی گستاخی کر رہے ہیں بڑوں کی، اس کے اوپر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. تو الازہریہ، یہ علامہ مالکیہ کے علماء کا عقیدہ دیکھیں، علامہ شہاب الدین نفراوی، تو وہ کہتے ہیں اور الوفاقی الدوانی علی رسائل ابن زید الکروانی، یہ کتاب ہے علامہ شہاب الدین نفرادی الازہری کی، جن کا سنہ وفات 1126 ہجری ہے. حنفیہ، مالکیہ، حنبلیہ کا جو عقیدہ ہے یہ مالکیہ کے امام شہاب الدین کہہ رہے ہیں الوفاقی الدوانی کے اندر. کہتے ہیں جو حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ، حنبلیہ کا مذہب ہے، اس کے علاوہ تقلید کرنا حرام ہے. کسی کی اتحاد تقلید کرنا حرام ہے، چاہے وہ زیدیہ ہوں، امامیہ ہوں. اور ان کے اتحاد سے انحراف اہل سنت سے انحراف ہے. یہ ہے مالکیہ کا نظریہ، حنفیہ اور مالکیہ کا نظریہ سامنے آ گیا. پھر اسی طرح بحر محیط علامہ بدر الدین زرکشی
اب علامہ زرکشی کا نام کون نہیں جانتا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ائمہ اربعہ حق ہیں اور ان کے خلاف ہرگز جائز نہیں کہ کوئی بندہ بھی فتویٰ دے۔ اب میں یہ صرف عبارات کے ترجمے پڑھ رہا ہوں، اگر عبارات پیش کروں گا تو یہ کلپ 34 منٹ کا ہو گیا، 35 منٹ کا، تو یہ پھر 2 گھنٹے کلپ ہوگا، کیونکہ اصل موضوع بھی باقی ہے، ابھی میں صرف مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ پھر یہ تو ہو گیا مالکیہ حنفیہ کا عقیدہ۔ اب مالکیہ حنفیہ اور جو ہے یہ حنبلیہ کا جو ہے وہ عقیدہ سامنے آ گیا۔ اب عقیدہ آتا ہے شافعیوں کا، امام جلال الدین سیوطی اشباح النظائر، وہی والی کتاب جو ابن نجیم کی کتاب ہے اشباح النظائر، اسی نام سے انہوں نے کتاب لکھی۔ شافعی عالم ہے امام سیوطی، 911 ہجری وفات ہے آپ کا۔ تو وہ علامہ سبکی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ علامہ سبکی کہتے ہیں جو ائمہ اربعہ کی مخالفت کرے وہ اجماع کا منکر ہے، وہ اجماع کا منکر ہے۔ پھر طویل یہ کلام کیا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ پھر علامہ علوی ابن سقاف المکی، شافعی عالم ہے، فتح المعین کا حاشیہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، حاشیہ فتح المعین، علامہ ابن سقاف المکی، عرب کے اندر، ابھی میں سعودی عرب کے اندر موجود ہوں، یہ یہاں سے ایزیلی مل جاتا ہے۔ اربعہ اس امت میں ائمہ اربعہ کی مخالفت بالکل ناجائز ہے، یہ لکھتے ہیں علامہ ابن سقاف المکی۔ اور یہ بالکل شروع میں جو ہے نا فتح المعین کے حاشیے کے شروع میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے۔ اچھا، یہ تو اب میں نے اصول بتایا کہ جو کیا کرے، جو ان سے انحراف کرے وہ کون ہے؟ وہ جو ہے اہل سنت سے خارج ہے۔ اب دوستو، اب آپ خود بتائیں کہ اہل سنت سے خارج ہوئے کہ نہ ہوئے اس اصول کے تحت، کیونکہ علامہ یہ جو ہیں الازہری ہیں علی جمعہ، وہ تو کہتے ہیں کہ بدمزموں سے کوئی فتویٰ لے یا کوئی بندہ ائمہ اربعہ سے ہٹ کر بھی اپنا احتیاط کرے فردی طور پر، تب بھی وہ قبول ہے۔ علی جمعہ نے اپنی ایک کتاب جس کے اندر بہت ظلم کیا، وہ ہے مشتدون، تشدد کے متعلق، یہ کس معاملوں میں تشدد کیا گیا ہے، نام سے جناب کتاب لکھی علی جمعہ نے۔ اس کے مقدمے میں بھی یہ اصول لکھا اپنا، جو کہ الازہر کا جدید اصول ہے۔ ہم الازہر کی توہین نہیں کرتے، یاد رکھیں، الازہر کو ہم شریف کہتے ہیں، ہم الازہر کی میں توہین نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے صرف ایک عالم دین سے اختلاف ہے جس کے فتوے الازہر کے اکابرین اور سلف الصالحین کے بھی اگینسٹ ہیں۔ تو میں آج جدید الازہر کا منہج بیان کر رہا ہوں، جو آج کے الازہری ہیں وہ حقیقت میں اہل سنت سے خارج ہے۔ بس صاف سی بات کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے جیل میں ڈال سکتے ہیں، ہتھکڑیاں لگا سکتے ہیں، جو آپ لوگ کر سکتے ہیں وہی آپ کر سکتے ہیں، جرمانے ڈال سکتے ہیں، بس آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ الازہر یونیورسٹی کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اور ایک ضرورت کیوں پیش آئی؟ چونکہ اس وقت مصر کے اندر کیونکہ کچھ چیزیں ایسی عام ہوتی جا رہی ہیں، عورتوں مردوں کے اخلاق، تو اس وجہ سے اب اس چیز کے اندر کچھ جواز کا طریقہ تو ہونا چاہیے تھا نا، پھر تو وہ طریقہ یہ نکالا ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ الازہر کے علماء، خاص کر شیخ علی جمعہ کا جو مشتدون کے اندر اور اپنی یہ جو انہوں نے لکھا ہے اپنی بیان فتاوی البیان کے اندر فتوی دیا ہے، سب سے پہلے تو اس کے اندر میں یہ اعتراض پیش کروں گا کہ اس کے کتابوں کے اندر ہی، دونوں کتابوں کے اندر واضح طور پر جو ہے ائمہ اربعہ سے انحراف لکھا ہوا ہے۔ یہ لکھی ہوئی باتیں بتا رہا ہوں، ان کے بیان کی بات نہیں بتا رہا، کیونکہ لکھی ہوئی بات میں کتاب پیش کروں گا، آپ خود دیکھیں۔ اب آپ دیکھیں الازہر کا جدید منہج یہ ہے کہ آپ کو میں پہلی بات یہ کہتا چلوں کہ فتاوی بیان اٹھا لیں آپ علی جمعہ کا، ہر ایک پیج چھوڑ کے اگلا پیج آپ دیکھیں، ہر ایک پیج چھوڑ کے اگلا پیج دیکھیں۔ یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ورنہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہر پیج کے اوپر، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ذرا احتیاط کہہ رہا ہوں، ہر پیج کے اوپر نہیں، ہر ایک پیج چھوڑ کے اگلے پیج کے اوپر آپ دیکھیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھا ہوا ہے، جبکہ اسی فتاوے کے اندر انہوں نے بطور حجت ابن تیمیہ کو پیش کیا اور ساتھ میں علامہ سبکی کو بھی پیش کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا، جہاں علی جمعہ امام سبکی کو سبکی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، وہاں ابن تیمیہ کو بھی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام سبکی وہ ہیں جنہوں نے ابن تیمیہ کو کافر کہا ہے، اور جمہور اہل سنت کے نزدیک ابن تیمیہ اہل سنت نہیں ہے، خارجی ہے اور ناسبی ہے، اور حتیٰ کہ اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، آپ امام ابن تیمیہ رضوی بھائی آن لائن، یہ یوٹیوب پہ پر لکھیں امام ابن تیمیہ رضوی بھائی آن لائن،
تو میں نے تمام اہل سنت کا موقف پیش کیا ابن تیمیہ کے متعلق. تو جمہور کے نزدیک تو ابن تیمیہ ہے ہی جو ہے وہ بد مذہب، اور پورا فتاوی کے اندر بطور حجت ابن تیمیہ کو پیش کیا گیا. پہلا اہل سنت کا تو یہ اعتراض ہی ہے، اس کو حل کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، اسی فتاوی کے اندر بطور حجت امام سبکی کو پیش کیا گیا. حالانکہ امام سبکی جو ہے وہ اہل سنت ہیں، اور امام سبکی کے نزدیک ابن تیمیہ کافر ہے، اور ایسا کافر ہے اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی مرتد اور کافر ہے. اور اس امام سبکی کے فتوے کے مطابق علی جمعہ خود مرتد ہے. جناب میرے علی جمعہ صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ ابن تیمیہ کی دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. پھر اسی فتاوی کے اندر آپ نے شیعہ کے متعلق کیا لکھا ہے کہ شیعہ کے جو بنیادی قید ہیں، اللہ کتاب پر ایمان، فلاں فلاں شیعہ جو ہے وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہوتے ہیں، ان کی تکفیر ہم نہیں کر سکتے. باقی شیعہ کو تو آپ نے جو ہے فاسق کہا ہے. کافر لکھنے میں تو آپ نے ایک دو جگہ پر جو ہے وہ بڑی اعتدال اور بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ آپ نے کافر لکھا، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں بھی آپ نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے شیعہ کو بھی آپ نے مسلمان ایک حد تک قرار دیا ہے. برن چلیں، میں وہ بھی بحث نہیں کر رہا. تو یہ جو ہے اب بیان، فتاوی اور بیان کے اندر ابن تیمیہ اور ابن سبکی کے بارے میں جو آپ کا اختلاف ہے اس کو بھی آپ کریں. پھر آپ اسی فتاوی کے اندر تبرک کے متعلق آپ نے پورا باب چیپٹر قائم کیا، تبرک کو مباح قرار دیا آپ نے. سلف صالحین اور یا اللہ کے سے ان کی چیزوں سے برکت لینے کا مضمون، اس کے اوپر آپ نے باب کاندھا ہے اور فتوے کے اندر جائز مباح قرار دیا ہے. حالانکہ جس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو آپ نے فتوے دیے ہیں وہ تو تبرک کا قائل نہیں ہے، جس کو آپ ہر صفحے کے اوپر بطور حجت پیش کر رہے ہیں. فتاوی میں دوں گا، آپ خود پڑھ لیں. پھر آپ نے زیارت القبور کے متعلق اور استغاثہ کے متعلق جو فتوے دیے ہیں وہ آپ نے اگینسٹ آف ابن تیمیہ دیے ہیں. تو اس جگہ پہ آپ ابن تیمیہ کو بھول گئے ہیں، اور باقی ہر معاملے میں آپ نے ابن تیمیہ کی پیروی کر رکھی ہے. یہ بیان فتاوی بیان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک عبارت پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ الازہری جو منہج ہے وہ کیا ہے. اب میں یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ غیر محرم عورت کو اجنبی عورت کے ساتھ ایک اجنبی مرد کا ہاتھ ملانا مباح ہے جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے. یہ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ یہ منہج ائمہ اربعہ چھوڑ چکے ہیں جو ازہر کے علماء ہیں. بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ سے کہہ رہا ہوں. اب تو میرے پاس بچہ ویسے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویسے بھی عدالتوں میں مجھے کھڑا کیا گیا، تو میں ابھی بھی کہتا ہوں بسم اللہ آئیں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو آپ میرے سامنے ہے مجتہدون، اس کی صفحہ 14 اور 15 ہے. اور اسی طرح جو اگلی کتاب ان کی ہے وہ ہے جناب صفحہ اس کی 140 ہے، البیان. ٹھیک ہے، جلد نمبر 2 البیان. دونوں کے اندر یہ عبارت میں اصول لکھا ہے. اب اصول میں آپ سے پڑھتا ہوں، اب اصول کو دیکھیں. کہتے ہیں المنهج الازهري الذي حمل اهل السنه والجماعه عبر القرون اهل السنه بسنه الباقی سیارات المذہب الاسلامیہ. کہتے ہیں کہ ہمارا جو الازہریوں کا منہج ہے وہ اہل سنت ہے، ہم سنی ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ جماعت خیر القرون سے ہی ہمارا تعلق ہے. کہتے ہیں فحل سنت فی المذہب الکحل الاسلام فی الادیان والمنہج الازہری یدرس اشریہ. یعنی یہ جو ہمارا منہج اہل سنت ہے، جو الازہریوں کا جو منہج ہے وہ اشریہ کا دیتا ہے. وہی العقید غلب المسلمین فی مجال اعتقادی، کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اشریت کا فائدہ دیتا ہے، اور ہمارا مذہب اشریہ ہے، اور ہمارا جو مذہب ہے یہ غلب مسلمانوں میں سب سے زیادہ غالب اعتقاد ہے. وَيُدَرِّسُ مَذْهَبِ سُنِّيَّةِ بِمَذْهَبِهَا الْعَرَبَ حنفیہ مالکیہ الشافعیہ الحنابلہ. کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ائمہ اربعہ والا ہے، یعنی مذہب حنفیہ مالکیہ اور یہ. اب یہاں تک بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہاں تک تو ہمارا مذہب یہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. لیکن اس اگلی بات مع عدم الانکار لاجتہاد الفردی اور الجماعی، اور ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. اب یہ بات جو ہے یہ اہل سنت سے انحراف ہے. اگلی بات کہتے ہیں مع عدم الانکار، ہم اس سے انکار نہیں کرتے اگر کوئی شخص اجتہاد کرے الفردی او اجماعی، اگر کوئی ایک جماعت اس ائمہ اربعہ سے ہٹ کر کوئی اجتہاد کرے تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے، اور کوئی ایک فرد اپنا اجتہاد کرے ہم اس میں انکار نہیں کرتے. اب مجھے آپ بتائیں، یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، یہ رضوی بھائی کی لکھی ہوئی گھروں میں چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہیں. کہتا ہے یہ علی جمعہ جو اس وقت
پوری دنیا میں ان کا فتویٰ تھرٹنگ مانا جاتا ہے، الازہر کے اندر تو نہیں، صرف پوری دنیا عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں میں۔ اگر ان کا فتویٰ لکھا وہ پاکستان کے علماء کے پاس آئے تو پاکستان کے علماء کے لیے حجت ہو جاتا ہے، اتنے اتھینٹک عالم ہے علی جمعہ الازہری۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی مذہب اربعہ سے ہٹ کر فتویٰ دے، چاہے وہ ایک شخص کا اجتہاد ہو، چاہے وہ اجماعی طور پر کوئی جماعت ہو، یعنی غیر مقلدیہ کا پورا انہوں نے سپورٹ کر دیا، وما عدم الانکار الاحز بباقی مذہب الشمانیہ المعمول بها، کہتے ہیں بباقی مذہب السمانیہ، کہتے ہیں کہ 8 اور مذہب بھی اس کے علاوہ ہیں، ان مذاہب میں جن کا معمول ہے، کہتے ہیں یہ جو فرقہ عزائیہ ہے، جو 8 اور مذہب ہیں ایم اربعہ کے علاوہ، جو باقی مذہب ہیں جو ان کا معمول ہے، عزائیہ، زہریہ، امامیہ اور زیدیہ، یہ جو 4 بڑے فرقے، یہ بھی اور بھی ہیں، او حتی احز من وسیع الفقہ الاسلامیہ، کہتے ہیں کہ یہ جو 4 اور مذہب ہیں، حالانکہ السنت نزدیکی گمراہ ہیں، زیدیہ، امامیہ اور وغیرہ وغیرہ، تو کہتے ہیں اگر ائمہ اربعہ سے ہٹ کر ان کا جو فتویٰ ہے، اگر وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق میں ملے یا اصول فقہ کے مطابق ملے تو ہم اس کو بھی لیں گے۔ حالانکہ یہ بات اس میں کلام کروں گا آگے، غیر مقلدین تو کہتے ہیں نا کتاب و سنت سے جہاں سے بات آئی ہم لیں گے، حالانکہ ہمارے اہل سنت کے یہاں یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں ائمہ اربعہ کے اصول جو ہیں ان کے اوپر رہتے ہوئے جو بات بھی قرآن حدیث سے ہمیں جو ہے کہ ثبوت قرآن حدیث میں اصل اس کی ہوگی، اور پھر آگے مختلفی مسئلوں میں یا وہ مسئلے جو کہ حلال اور حرام کے معاملے میں جو اتھینٹک ہیں، جس کے عورت کی مسافر کا مسئلہ ہے، تو اس کے اوپر ائمہ اربعہ کے اصول کو دیکھ کر کے ہم فتویٰ دیں گے، ہم خود سے اجتہاد نہیں کریں گے۔ تو یہاں یہ صاحب نے کہا کہ 8 فرقوں میں سے جو زیدیہ اور امامیہ زہر کے فرقہ ہیں ان کا بھی کوئی یعنی گمراہ بد مذہب جو ہیں، بد مذہب کا کوئی فتویٰ ہوگا ہم وہ بھی لیں گے، یعنی بد مذہبوں سے بھی فتویٰ لینا جائز ہو گیا۔ تو کیا خارجوں سے فتویٰ لیں گے؟ اللہ کے رسول نے دونوں چنی کو تک کہا ہے قادیانیوں سے، اب اس فتوے کے مطابق قادیانیوں سے فتویٰ لینا جائز ہے۔ چیلنج کرتا ہوں میں، چیلنج ہے میرا، آؤ بیٹھو میرے سامنے۔ یہ جو میں نے پچھلی بات کی تھی نا الازہر کے علماء کے بارے میں بڑی محبت کے ساتھ، تو مجھے پاکستان اور ہندوستان کے جو لوگوں نے کہا نا، تو ان سے میں کہہ رہا ہوں آپ ہی آ جائیں میرے سامنے، آئیں بسم اللہ، میں دکھاتا ہوں کہ ان کے اصولوں کے تحت قادیانی جو قرآن و حدیث سے باتیں حرف کر رہے ہیں وہ استدلال اور اتحاد لینا جائز ہے۔ اگر ہمارا اربعہ کے اصولوں سے ہٹیں گے نا تو قادیانی کا اتحاد لینا جائز ہے بالکل، اس کے اوپر پھر آپ کلام نہیں کر پائیں گے کسی اصول کے تحت بھی، کیونکہ اس کا اتحاد کی ماخذ کیا ہے؟ کتاب السنہ۔ جی کتاب السنہ ہے، بسم اللہ آئے، بسم اللہ نا آئے۔ اچھا کہتا ہے من خرج هذا الثمانية في المذهب المنقول في كتب الفقه وهي تربو على 80 مذهبا او حتى احز من الكتاب السنة بجلائم حاجات العصر ومصالح المصر وبما يلائم ان تلاقوا في هذا العالم الذي حولنا۔ اللہ اکبر۔ اب کہتے ہیں ان 4 ائمہ اربعہ کے علاوہ کوئی فتویٰ ہو وہ بھی، اور اس کے علاوہ 8 گمراہ فرقوں سے بھی کوئی ہو وہ بھی، اور پھر کہتی ہیں یہ حنبلی، شافعی، ائمہ اربعہ کے جو 4 مذہب ہیں یہ، اور جو باقی 8 ہیں وہ، ان کے آگے سب کیٹیگریز میں بہت سارے فرقے ہیں جن کی تعداد کتنی ہے؟ تربو علی 80 مذہبا، ان کے 80 فرقے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں ان کے بھی آگے 80 فرقے اور ہیں۔ تو کہتے ہیں او حی احزن من الکتاب السنہ، اور وہ ان کے جو مسائل ہیں کتاب السنہ سے، بما یلائم الحاجات العصر، ان کے وہ فتوے جو کتاب السنہ سے اخذ کیے ہیں وہ گمراہ فرقوں کے 80 فرقے جو ہیں انہوں نے، تو وہ آج کے زمانے کے اندر دیکھا جائے گا، آج کے زمانے کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آج کے زمانے کے معاملات و معمولات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہ مصالح المصر، اور مصر کے اندر معمولات جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، تو اگر ان گمراہ فرقوں کے مذہب میں بھی کوئی ایسا فتویٰ ہے جو قرآن و سنت کے تحت ہے تو ہم کیا کریں گے؟ الانطلاق فی ھذا العالم الذی حولنا، ہم ان کو پورے عالم کے اندر جاری و ساری کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ کوئی جو بد مذہبوں کے 80 فرقے ہیں وہ بھی کوئی فتویٰ دیں، یعنی اگر قادیانی فتویٰ دے، اور قادیانی کا فتویٰ جیسے قادیانی کہتا ہے کہ شراب پی لو اس مقدار میں جو جائز ہے، وہ میں قادیانیوں کی بات نہیں کر رہا ابھی، اور قادیانی کہتا ہے زنا تو ایک سرور والی چیز ہے، تو وہ میری وہ بحث نہیں ہے، تو وہ جو ہے جائز ہے پھر،
جو کتاب سنت سے ہوتے ہیں. پھر اس طرح قدریہ ہیں وہ بھی کتاب سنت سے اخذ کرتے ہیں. معتزلی ہیں جو ماترید، باقی جتنی بھی آپ دیکھیں آگے جو نظامیہ ہیں، پھر شیعہ ہیں وہ بھی قرآن سنت لیتے ہیں. سارے مذہب شیعہ کا ہر مسئلہ قرآن سنت سے اخذ شدہ ہے، لیکن اتحاد کے اصولوں کے تحت نہیں ہے، اس لیے ان کا اتحاد اور باطل ہے. منفارق تو یہ جو قیاس کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں فرقے باطلہ جو ائمہ اربعہ کے اصولوں سے ہٹ کر کے، وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے. اور پھر اپنی مذہب کے مطابق اب دیکھیں نا، اب اسی وجہ سے دیکھیں اب اگر حالات ایسے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹریز میں، پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ عورتیں ہاف لباس پہنتی ہیں. وہ تو عام روٹین میں یورپ کے اندر آپ دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، وہ گھوم رہی ہوتی ہیں جسم ننگا لے کر کے. اب اس سارے ایک دور حاضر کے معاملات کو دیکھ کر کے تو اس کے اوپر انہوں نے یہ اصول بنا دیا کہ دور حاضر کو دیکھ کر کے اگر کسی بات مذہب کے عقیدے پر کوئی جو ہے وہ قرآن و سنت سے دلائل موجود ہیں وہ لے لیے جائیں. اس طرح تو آج ہاتھ ملانے کو جائز کہا ہے، کل کہیں گے جی جو ہے عورت چاہتی ہے ہاتھ ملانا تو اس کا اگر ہاتھ نہیں ملائیں گے تو وہ دل دکھتا ہے اس کی بیچاری کا، تو عورت کا دل ٹوٹ جائے گا. تو جناب کل کہیں گے کہ عورت جو ہے وہ ہگ کرنے کو اس کا دل کرتا ہے، تو عورت جو ہے وہ اس کو جسم، اب یورپ کے اندر تو سینے لگاتے ہیں بوائے فرینڈ جو گرل فرینڈ ملتے ہیں، تو کل جناب المصریز یہ نیا فتویٰ دیں گے کہ عورت چونکہ اس کا دل دکھ جائے گا اس لیے ان کو سینے آپس میں جو ہے گلے لگنے کی اجازت دی جائے. تو گلے لگنے کے بعد پھر کہا جائے گا جی فرینچ کس کی اجازت دی جائے، کیونکہ فرینچ کس تو کوئی چھپ کے تو نہیں کرتے، وہ زہر ہی کر رہے ہیں لوگ. تو زہر میں جب ملتے ہو یہ کس کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے، ہونٹوں میں آ جائیں گے. تو پھر کچھ عرصے کے بعد کیا دیں گے جی کوئی بات نہیں، جب اتنا کچھ ہے تو جب لڑکی لڑکا راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو پھر یہ اسلام کے اندر ایک فتنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسلام کے اصولوں کو نہ چھوڑا جائے. اسلام کے جو بیسک اصول ہیں ان سے آپ فروعی مسائل کے اندر بے شک گنجائش ہے چیزوں کی. ہم خود، میں داڑھی کے متعلق خود کلام نہیں کر چکا، حنفیہ مالکیہ کے اگینسٹ کلام کر چکا ہوں. تو آپ پھر وہ کہتے ہیں تو وہ اصول جہاں پر فروعی مسائل میں جہاں گنجائش موجود ہو وہاں تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں آپ اصول دین کو ہی بدل ڈالیں. تو لہٰذا یہ چیز بھی ہو گئی. تو اب جو ہے غیر مقلدیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی فتوے اس طرح کے اپنی کتابوں میں لکھ دیے. اب اجنبی عورت کا مصافحہ کرنے کے متعلق میں اگر عبارات پڑھوں گا اور اہل سنت کی اور حدیث کی طرف جاؤں گا تو چیپٹر حدیثوں کے متعلق ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے کا کیسا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، کہاں اللہ کے رسول کے سامنے عورتیں آئیں اور رسول ان سے ہاتھ نہیں ملایا. وہ تمام تر باتیں اگر بخاری، مسلم اور دیگر کتب سے پیش کروں گا ایک طویل بحث ہو جائے گی. میں مختصراً اختصار کا قرآن اور حدیث کی چند ایک اختصار اور برکت کے لیے پیش کرنا چاہوں گا. سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، بہت پاکیزہ ہے. تو اس کے اوپر، اس آیت کے اوپر شافعیہ نے مطلقاً حکم جاری کیا کہ عورت کو جو ہے وہ چھونا، ہاتھ ملانا، جب دیکھنا، مطلقاً دیکھنا ہی حرام ہے. اس آیت سے شافعیہ نے اور مالکیہ نے اس کی آیت کے اوپر مطلقاً حکم جاری کیا کہ عورت کو دیکھنا کسی مرد کا اور کسی مرد کا عورت کو دیکھنا، یہ دونوں طرف سے، عورت کو مرد کو دیکھنا، غیر اجنبی مرد کو دیکھنا، اور کسی اجنبیہ عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا اور کسی مرد کا عورت کو دیکھنا، یہ مطلقاً حرام ہے، دیکھنا حرام ہے. تو کہا جب دیکھنا حرام ہے تو ہاتھ ملانے کا تو جواز نہیں ہے. یہ مالکی اور شافعیہ کا عقیدہ ہے اس آیت کے تحت. میں آگے چل کے حوالات دوں گا، میں وہاں میں تو الحمدللہ چھوڑتے ہی نہیں ہوں نا، آپ لکھ کر رہے ہیں. میں اب لڈو جو بانٹوں گا نا، پہلے لڈو میٹھے تھے، اب لڈو میں تھوڑا نا میں لیمو ملاؤں گا تاکہ تھوڑا ذائقہ رہے منہ میں، کیونکہ مجبور. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کسی کو دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ کہ وہ تمہیں دان نکالے. یہ بات یاد رکھو. میں ایک اتحاد کے اوپر بات کام کر رہا ہوں، لیکن اگر ایسا کام کیا جائے گا تو یاد رکھو ذہ موت اگر دینی ہے تو دے دو، کوئی ایسے ایشو نہیں. لیکن اپنے اعتقاد یا اہل سنت کو ہم بیان کریں گے تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے. یہ جو ہم جو پیار والے ہم موڈ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے ہمیں جلالی اور جمالی دونوں جو ہے اپنی چیزیں کٹی میں پلائی ہیں. ہمیں علماء مشائخ اور اکابرین اہل سنت اسلاف صالحین نے ہمیں عقائد اہل سنت کا دفاع کرنے کے دو طریقے بتائے ہیں، جمالی بھی اور جلالی بھی. جلالی اور جمالی دونوں پر ہمیں عبور حاصل ہے. پھر امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر کے اندر
کتاب الحدود میں واضح طور پر یہ بیان کیا. سید مقن بن یسار رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تمہارے سر میں کیل چبھوئی جائے، ایک لوہے کی کیل جو ہے نا وہ چبھائی جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارا ہاتھ کسی غیر اجنبی عورت کو چھوئے، کسی محرم عورت کو چھوئے. تو کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا حضور کی حدیث کی اور قرآن کی آیت کی روشنی میں مطلقاً حرام قرار دیا، دیکھنا مطلقاً حرام قرار دیا جو ہے علماء شافعیہ اور مالکیہ نے. اب حنابلہ اور جو حنفیہ ہیں ان کے متعلق آگے ہم گفتگو کریں گے. اور جو پوری دنیا میں رائج فتویٰ ہے، جو ایک ایسا فتویٰ جو کہ تمام تر دنیا کے مسلمانوں کے فرقوں کے مابین ایک جو ہے وہ اعتدال پسندی کے ساتھ فتویٰ لکھا گیا. پوری دنیا کے علماء اس پہ اتفاق کرتے ہیں، علماء پاکستان ہوں، دیوبندی، بریلوی، وہابیہ، فلانے جو بھی ہو. ایک کتاب ہے، ایک جو فتویٰ ہے اس کا مجموعی طور پر اس میں جو ہے نا وہ لکھا گیا المعصویہ الفقیہ الکویتیہ. آپ دیکھیں گے یہ پورا فتویٰ 45 جلدوں پر مشتمل اردو ترجمہ، 45 جلدوں میں مشتمل اردو ترجمہ یہ بندہ فقیر آپ کو دینے کو تیار ہے. انگلش عربی میں موجود ہے، عربی میں بھی. کویت میں جو عربی میں چھپا ہوا ہے اس کی 34 جلدیں ہیں. یہ کویت کی حکومت نے چھپوایا ہے. پوری دنیا پہ اہل سنت کے یہاں حجت مانے جاتے ہیں یہ فتوے جو اجماعی طور پر لکھے گئے ہیں. تو اس کی 45 جلدیں اردو کے اندر مشتمل فتویٰ جات المعصویہ الفقیہ الکویتیہ. ٹھیک ہے، تو یہ المعصویہ جو وزارت امور کویت کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اس کے اندر صفحہ جو جلد 29 صفحہ 296 عربی کی جو ہے اس کے اندر بھی، اور میں آپ کو یہ اردو والی ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں لا خلاف بین الفقہاء فی عدم الجواز المس الاجنبیتی وقفها فإن كان لا يمنع الشهوة یعنی بعض لفظوں میں کہا لا خلاف بین الفقہاء ہے، اما اربع کے نزدیک، فقہا کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں. فی عدم الجواز مسئلہ اجنبیت، کسی اجنبی عورت کو کسی مرد کا ہاتھ لگانا، چھونا، ہاتھ ملانا، یا کسی اجنبی مرد کا کسی عورت کو ہاتھ ملانا یہ مطلقاً حرام ہے. اس پر کسی فقہا کا کوئی قول نہیں ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے اختلاف نہیں ہے. فالمسل اجنبیت. اور پھر کہا فَإِنَّ كَانَ شَهْوَةً فَإِنَّهُ كَانَ لِيَعْمَلُ الشَّهْوَةَ، یعنی اگر بے شک اس کی نیت میں شہوت نہ بھی ہو، لیکن ایک ایسا آدمی جس کے اندر شہوت نہ ہو، یعنی کسی عورت کو ہاتھ ملانے میں کوئی فیلنگز نہ ہو الٹی سیدھی، پھر بھی اگر وہ ہاتھ ملاتا ہے تب بھی نہیں، جائز نہیں ہے. یہ آج کے پیر، یہ ان کی دعوت فکر دے رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، یہ آج کے وہ مولوی دیوبندیہ، غیر مقلدیہ، بریلویہ اور علماء سنیہ جتنے بھی یہ کہتے ہیں مناجیہ اور تیر القادریہ اور عربیہ المصریہ الازریہ البرطانیہ فلانیہ ڈکوانیہ، جتنے بھی علماء ہیں، میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا، میں بالکل واضح طور پر ایک بات بتا رہا ہوں. یہ جتنے بھی علماء ہیں، چاہے جتنے پیران عظام ہیں، یہ جتنے پیر ہیں نا عظام ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی پیر ہیں، ان کے لیے بھی جو متفقہ سنت کا فیصلہ ہے وہ یہ ہے، اگر شہوت نہیں بھی ہے، اگر وہ اس نے شریعت کے تمام تر چیزوں کو پڑھا ہے، اس نے تزکیہ نفس کر لیا ہے، اس نے ضامنہ تلمس طے کیا ہے آقا کی برگاہ میں اور یا اللہ کی برگاہ میں، اس نے اپنے نفس کو بالکل صاف کر لیا، اس کے ذہن میں عورت کے لیے کوئی شہوت نہیں باقی نہیں رہی. اگر کوئی بزرگ بھی ہے پھر بھی جو ہے حکم یہی ہے کہ وہ عورت کو چھو نہیں سکتا، وہ عورت کو چھونا حرام ہے. ایسے شخص کی لفظ ہے میں لا یمنع شہوہ، کہ اس کے لیے بالکل چاہے وہ شہوت اس میں نہ بھی ہو تب بھی ہاتھ ملانا جائز ہے. جو علماء اہل سنت فقہاء اربعہ کے نزدیک اصول اور قانون ہے، اور اس میں کوئی فقہاء میں اختلاف نہیں کہ اجنبی عورت کے ہاتھ کو یا چہرے کو چھوئے یہ حرام ہے، چاہے وہ شہوت سے خوف نہ بھی ہو، بے خوف ہو. اچھا، یہ حکم جوان عورت کے لیے ہے. اب بوڑھی عورت کے متعلق اگر فتنے کا ڈر ہو تو بوڑھی عورت کو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن اگر بوڑھی عورت ہو تو اس کو آپ
یہ قول حنفیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ بوڑھی عورت کو آپ چھو سکتے ہیں اگر فتنے کا خوف نہ ہو. ادروائز مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں مطلقاً حرام ہے، چاہے کوئی بڑھیا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بچی بھی ہے اس طرح کی جس کے اندر جوانی کی کچھ تاثرات پائے جاتے ہیں تو اس کو چھونا حرام ہے. یہ مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک، آگے میں دلائل دوں گا. جبکہ حنفیہ اور حنابلہ کے نزدیک بری عورت آپ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو چھو سکتے ہیں. جبکہ فتنہ کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اس کا بھی میں یہاں پر میں نے نوٹ کیا تھا. یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کو دیکھ کر کے مرد میں فیلنگ پیدا ہو، اس سے تنہائی میں ملنے کی، خلوت میں جانے کی یا اسے چھونے کی. یہ علماء نے لکھا ہے، میں آگے چل کے وہ بات آ رہی ہے. تو ایسا جب مرد اس کو کیسے چیک کرے گا کہ ایک عورت جو بوڑھی ہے اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا پیمانہ علماء نے یہ بتایا، آگے میں بتاؤں گا، بیان کروں گا حوالے کے ساتھ، کہ کسی عورت کو دیکھ کر کے، بوڑھی عورت کو دیکھ کر کے، جوان کو نہیں، جوان کے ساتھ تو بالکل چاہے کچھ بھی ہو وہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی جوان عورت نہ ہو، بوڑھی عورت ہو، تو فتنے کا ڈر نہ ہو تو حنفیہ کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک چھونا جائز ہے. لیکن فتنے کا ڈر نہ ہو، اور فتنہ کیا ہے اس کا بھی جو ہے نا حنابلہ نے اس کا اصول بتایا ہے کہ مرد کو دیکھ کر کے اگر بوڑھی عورت کے متعلق کوئی فیلنگ پیدا ہو رہی ہے یا اسے خلوت میں جانے، اس کو لے جانے کا دل کرے یا اس کو چھونے کا دل کرے، تو پھر اس عورت جو بوڑھی ہے اس کو بھی ہاتھ لگانا منع ہے. ٹھیک ہے. اب شافعیہ کے جو اصحاب ترجیح ہیں، شافعیہ کے نزدیک اصحاب ترجیح میں دو بڑے نام آتے ہیں. ایک علامہ رفاعی اور دوسرے امام شرف النووی رحمہ اللہ. لیکن یاد رکھیں جو اتھینٹک اور دلیل سمجھ جاتے ہیں شافعیہ کے نزدیک وہ امام شرف النووی ہیں. ان کی منہاج الطالبین جو کہ بہت ہی معروف الزمانہ کتاب ہے، اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کتاب النکاح میں. یہ شافعیوں کا قانون بتانے لگا ہوں، شافعیوں کے نزدیک کیا حکم ہے عورت کو چھونے کے متعلق. امام نووی 676 صنفات ہے. آپ کہتے ہیں کتاب النکاح میں بالغ مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، اور آیت پیش کرتے ہیں سورہ نور کی آیت 30 اور المعجم الکبیر کی جو کتاب کی المعجم الکبیر کی روایتیں ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ دلیل پیش کرتے ہیں اس کی کہ المعجم الکبیر کی دلیلیں پیش کرتے ہیں. اور وہ حدیث لانے کے بعد یہ تحقیق کر کہتے ہیں کہ ہم شباب کا قانون یہ ہے کسی بھی نامحرم نوجوان عورت کو، بالغ عورت کو چھونا حرام ہے. ٹھیک ہے. اس طرح چہرے کو یا دل کو دیکھنا بھی حرام ہے، چھونا بھی اور دیکھنا بھی، مطلقاً دیکھنے کو بھی حرام کر دیا نکاح نیچی رکھنے کے جو ہے نا دلیل پر. اسی طرح پھر کہتے ہیں کہ مراحق البالغہ جو شخص ہوتا ہے، مراحق البالغہ یعنی وہ لڑکا جو بھی بالغ نہیں ہوا لیکن بلوغیت کے قریب ہے، اس کے زیر ناف بال یعنی آنے کے تاثرات ظاہر ہو رہی ہیں، یعنی وہ بلوغیت کے اندر کو قریب لڑکا ہے، ابھی بالغ ہوا نہیں لیکن بلوغیت کے قریب ہے. ایسا لڑکا، نوجوان لڑکا جو بالغ ہوا نہیں، بالغ کے قریب ہے، اسے مراحق البلوغیہ کہتے ہیں. اور جو عورت بوڑھی ہوتی ہے اسے مجالہ کہتے ہیں، جو بوڑھی عورت ہوتی ہے. ان دونوں کے متعلق کہتے ہیں کہ مراحق البالغہ جو نوجوان لڑکا بھی بالغیت قریب ہے اس کا بھی کسی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، چاہے وہ عورت بوڑھی کیوں نہ ہو، وہ جو ہے مجالہ کیوں نہ ہو، عورت مجالہ کیوں نہ ہو. مجالہ عورت وہ کہتے ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہو، ضعیف ہو عورت، اس کو مجالہ کہتے ہیں. تو کہا کہ مجالہ عورت کو کسی مراحق جو بالغ لڑکا ہے، مراحقہ جو ہے جو نابالغ لڑکا ہے، اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہے. یہ کس کا؟ شافعی کا موقف ہے. پھر کیونکہ علی جمعہ صاحب نے تو کہا ہے نا اپنی ویڈیو کے اندر کہ یہ محققین کا قول ہے کہ هذا القول المحققین هل على جواز المس النساء وتمس النساء ہیں. تو وہ جو فتوی میں بات کر رہے تھے نا کہ هذا الجواز فی محققین القول المحققین على الجواز، کہ محققین کا جواز کے اندر قول موجود ہے، فتم النساء کہ مسح نساء کے ساتھ مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو کون سے محققین ہیں؟ ذرا ہم چاہتے ہیں کہ وہ محققین بتائیں ائمہ اربعہ کی جو ہے وہ متقدمین یا مقلدین یا ان کے اپنے اصولوں کے تحت. اگر وہ متزلیوں کے آپ ہمیں دکھاتے ہیں قول تو ہم متزلیوں کا قول ہم قبول نہیں کریں گے. اہل سنت کی کسی بندے کا بھی آپ قول پیش کریں
چاہے وہ حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو یا شافعی ہو. اچھا پھر کہتے ہیں یعنی امام نووی کہتے ہیں کہ امام رافعی شافعی نے عورت کو دیکھنے کا جواز پیش کیا ہے، حالانکہ وہ ہمارے شافعی ہیں. اب رافعی بھی جو ہے وہ اصحاب ترجیح شافعیہ میں سے ہیں، یعنی جن کو شافعی حضرات حجت سمجھتے ہیں ان میں سے ہیں. لیکن جب رافعی اور نووی کا آپنا سامنا ہو جائے تو نووی کا قول پہلے لیا جاتا ہے، رافعی کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو امام رافعی شافعی کا رد کرتے ہوئے امام نووی کہتے ہیں کہ یہ جو منہج الطالبین کتاب ہے نا امام نووی کی، اس کے اندر کہتے ہیں کہ عورت کا مرد کو زیر ناف دیکھنا، گھٹنے سے اوپر دیکھنا حرام ہے. اس کے اندر رافعی نے کچھ جو ہے نا وہ ایسی قول پیش کیے نا، ان کے اوپر پھر رد کیا، کہا کہ دیکھنا حرام ہے. اور باقی صحیح یہ ہے کہ امام نووی جو کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عورت کو مرد کا جیسے دیکھنا مطلقاً حرام ہے، ایسے مرد کا عورت کو دیکھنا بھی مطلقاً حرام ہے. اور اسی طرح جب کسی عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے تو اسی طرح کسی مرد کا عورت کو چھونا حرام ہے، اور کسی عورت کا کسی مرد کو چھونا حرام ہے. یہ جناب کس میں ہے؟ یہ منہاج الطالبین علامہ نووی کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے. کتاب و نکاح کا چیپٹر کھولیں گے یہاں پر آ جائے گا. پھر یہاں پر یہ بات نہیں، اگلی بات سنیں. پھر شافعیوں کے ہاں جو منہاج الطالبین کی شرح لکھی گئی ہیں، دو ایسی شروع جن کو آج پوری شافعیت ان کے اوپر انحصار کرتی ہے. ایک نہایت المحتاج فی شرح منہاج الطالبین علامہ الرملی علامہ شمس ارملی کی کتاب ہے، اور دوسرے تحفۃ المحتاج الشرح منہاج الطالبین علامہ ابن حجر المکی الحزمی کتاب ہے المصری کی. اب یہ ابن حجر جو ہے نا، یہ بھی ان کو ازہر کے علماء کو مانے یا ان کو مانے، یہ مصری ہیں. تو ہم ازہر کے علماء کے احترام کریں گے، ہم کرتے ہیں، لیکن جب وہ صرف صالحین کے خلاف جائیں گے، ہمارے خلاف جائیں، رضوی کے خلاف جائیں، نو پرابلم، نو ٹینشن. میرے تو خلاف خیر آج کل ویسے بھی لوگ پڑھ کے ہوئے ہیں، تو میرے خلاف جائیں، نو پرابلم. لیکن جب آپ علماء متقدمین کے خلاف جائیں گے تو پھر ہم متاخرین چپ نہیں رہیں گے. جی تو ان کی ہاں جو کتاب ہے علامہ ابن حجر کی، جو تحفۃ المحتاج فی شرح منہاج ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ ساری وضاحت انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھ دی ہے. اور یہ دونوں کتابیں جو شرح ہیں منہاج الطالبین کی، تحفۃ المنہاج، تو کہتے ہیں جو مسئلہ جس مسئلے پر یہ دونوں کتابوں کا اتفاق ہو جائے، وہ شافعیوں کے ہاں جو ہے وہ فتویٰ اسی پر ہوتا ہے. یہ اصول ہے، آپ ان دونوں کتابوں کے شروع میں پڑھ سکتے ہیں، مقدمے میں بھی، یا اصول شافعیہ کتاب ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب تحفۃ المحتاج جو ابن حجر کی ہے اور نہایت المحتاج جو کہ علامہ شمس ارملی کی ہے، دونوں شافعی عالم اپنے روشنی میں فتویٰ دیتے ہیں ایک جیسا. کسی عورت کو کتاب و نکاح اسی جگہ پہ آگے، کسی عورت کو ہاتھ لگائے یا گلے لگائے یا چھوئے یا دیکھے، یہ مطلقاً حرام ہے. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اب یہ جو تھا شافعیوں کا، تو میں کہتا ہوں اگر آج آپ ہاتھ ملانے کو جائز کہہ رہے ہیں، کل گلے لگانے کے لیے بھی آپ کہیں گے، اور یہ لکھوا رہے ہیں مجھ سے، یہ آنے والے وقت میں ہوگا، کیونکہ ایران میں تو ہو گیا ہے نا. ایران میں تو اب ماں باپ بہن بھائیوں دیور کے ساتھ سب کو جو ہے وہ ننگا لے کے گھوم سکتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں. صرف شارٹس پہن لے. شارٹس آپ سمجھتے ہیں شارٹ کسے کہتے ہیں؟ اب شارٹس کی مزید اچھا ورڈز میرے پاس نہیں جو میں شارٹس کو ایکسپلین کر سکوں. آئی ڈونٹ ناٹ ایکسپلین دس ورڈ، سوری. اچھا تو اب جو ہے حنبلیوں کا عقیدہ کیا ہے اس متعلق؟ یہ تو شافعی کا ہو گیا. پہلے میں نے متفقہ عقیدہ پیش کیا، اب اس کو دلائل سنیں. شافعی کو میں نے حوالے دے دیے. اب آتے ہیں حنبلیوں کی طرف. حنبلیوں کی بہت ہی مستند کتاب المتن الکناح، کاف دو نقطوں والا نون اور ہا، المتن الکناح، یہ کتاب ہے علامہ شرف الدین مقدسی کی، جو کہ بہت ہی بڑے جید عالم رحمہ اللہ. اور یہ کون تھے؟ یہ حنبلی عالم تھے بہت بڑے. ان کی جو ہے بارے میں یہ کہتے ہیں صاحب لفظوں میں المتن الکناح کے اندر کہتے ہیں کسی جوان اجنبیہ عورت سے کو دیکھنا یا چھونا حرام ہے، ناجائز ہے. نوجوان کا لفظ استعمال کیا. اور علامہ بہوتی
علامہ منصور البیہوتی، کون واقف نہیں ہے، ایک بچہ طالب علم بھی جانتا ہے کہ حنابلہ کے ہاں علامہ المنصور البیہوتی کا کیا مقام ہے، جو کہ المصری ہیں، الحنبلی ہیں، یہ بھی مصری ہیں، ہاں جی، یہ مصر کے الازہر کے علماء ہیں۔ اب ان کی بات ہم لیں گے یا پرانوں کی باتیں لیں گے، یہ آواز آپ کرو بھائی اوپر ہے، میں تو صرف بات پیش کر رہا ہوں۔ تو علامہ بیہوتی عملی الکشاف الفتاج، تو اس کے اندر کشاف الفتاج یہ جو شرح ہے جو ہے نا متن کناہ کی شرح لکھی علامہ بیہوتی نے، جو کہ علامہ مقدسی کتاب متن کناہ کی شرح لکھی ہے علامہ بیہوتی نے، جس کا نام ہے کشاف الافتاء۔ یہ ساری کتابیں پی ڈی ایف میں میں پہلے کہہ چکا ہوں، کتابیں ساری مجھ سے لیں پی ڈی ایف میں، یہ پی ڈی ایف میں دے سکتا ہوں، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، یہ ہے عربی میں، یہ عربی میں ہے، باقی جو پچھلی کتابیں تھیں وہ اردو ترجمہ مل جائے گا۔ تو یہ جلد نمبر 2 میں صفحہ کتاب النکاح کے تحت کہتے ہیں مصافہ، کہتے ہیں کہ مصافہ شرم میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ پوری اوپر والی بات کرتے ہیں، کسی ناجائز عورت اجنبیوں کو دیکھنا حرام ہے، کسی عورت کا دیکھنا حرام ہے، چھونا حرام ہے، اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے آخر میں آپ کہتے ہیں کہ کسی مصافہ تو شرم میں اضافہ کرتا ہے۔ جب دیکھنا کے لیے نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے تو مصافہ تو بطری کی اولا حرام ہے، تو کہتے ہیں ہاں بوڑھی عورت کے لیے جائز ہے، اگر جو ہے ابن منصور کہتے ہیں، ابن منصور بیہوتی کہتے ہیں جو ہے بوڑھی عورت کے لیے جائز ہے، مگر علامہ مقدسی نے اسے مطلقاً حرام کہا ہے، بوڑھی عورت کے لیے بھی حرام کہا ہے علامہ مقدسی نے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں جو میرے عالم شیخ ہیں علامہ مقدسی، انہوں نے اس کو حرام کہا ہے کہ بوڑھی عورت کو بھی چھونا حرام ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بوڑھی عورت اگر فتنے کا ڈر نہ ہو تو چھونا جائز ہے۔ یعنی ایک مختلف ہی مسئلہ کس میں ہے، بوڑھی عورت کو چھونے اور نہ چھونے میں مختلف ہی ہے مسئلہ۔ اس کے علاوہ جوان عورت کو چھونا چاہے فتنہ ہو یا نہ ہو، چاہے دل میں کوئی خواہش ہو یا نہ ہو، مطلقاً اجماعی طور پر حرام ہے، اور جو اجماع کا انکار کرے اس کو آپ کو پتہ ہے کیا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو مزے کی بتاؤں، بچہ جانتا ہے کہ حنابلہ نے دیکھیں علامہ مقدسی نے صاحب لکھا کہ علامہ مقدسی نے کہا کہ ھذا مکروہ، لفظ مکروہ استعمال کیا، تو زمرے میں نہیں آتا، مکروہ میں تحریمی کے زمرے میں آتا ہے۔ حنابلہ جہاں بھی مکروہ کا لفظ مطلقاً اطلاق کریں تو حنابلہ کے مطلقاً مکروہ کہنے کا مطلب مکروہ یہ تحریمی ہوتا ہے، یہ حرام کے قریب ترین ہوتا ہے وہ۔ اور یہاں پر ایک مزے کی بات، علامہ بیہوتی سے کسی نے سوال کیا، یہ کشاف الافتاج شرح متن کناہ کے اندر، یہ آگے چل کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ اگر ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں پہن رکھی ہوں، دستانے ٹائپ، یعنی دستانے گلوز پہنے ہوئی ہوں، ایک پردہ رکھا ہوا ہاتھ میں، تو پھر چھونا، فرمایا پھر بھی چھونا جو ہے حرام ہے۔ کہا اگر جو ہے بیٹی ہو تو کہا بیٹی کے لیے جائز ہے، جوان بیٹی کو چھو سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، وہ بھی آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، ورنہ بیٹی کے متعلق شیعہ کا جو عقیدہ پیش ہو چکا اس کے اوپر میرا گریپ آئے گا تو میں سمجھا دوں گا کہ جو گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے متعلق ان کو کتنا پردہ کروایا جائے، شریعت کا حکم کیا ہے، اس کے اوپر میں انشاءاللہ بھونگیت میں مارتا نہیں ہوں نا، بھونگے تو وہ مارے جو یتیم ہو، یہ ان لوگوں کی طرح جو کالے کر کے مجھے جو ہے نا اس طرح کی گفتگو میرے ساتھ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں حنابلہ ہو گئے، حنبلی بھی ہو گئے، شافعی بھی ہو گئے، اب آ گئے حنفیوں کے ہاں کیونکہ میں خود حنفی ہوں لہٰذا حنفیوں کے ہاں تو اس پہ اتنا کلام ہے، فتاویٰ مغید دیکھو، رد المختار، فتاویٰ شامی، دیکھتے جاؤ آپ، ایک بڑی بڑی کتابیں، حتیٰ کہ جو درس نظامی پڑھائی جانے والی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، قانون شریعت وغیرہ یا کام شریعت وغیرہ، ان کے اندر بھی چیزیں موجود ہیں تفصیل کے ساتھ۔ میں ایک دو باروں کے ساتھ اختصار کروں گا حنفیوں کے اعتقاد کے اوپر۔ ہدایہ فی شرع البدایہ، بچے سے پوچھ لو، ہر کسی کے بعد موجود ہے، میں مدرسے میں تھا تو میں 3-4 شرح اٹھا کے اس کی لایا ہوں۔ البدایہ کی شرح ہے، صاف لکھا ہوا ہے یہ عورت کے متعلق، عورت کے ہاتھ کو ہاتھ لگانا، دیکھنا، اس کی کراہت کے بیان میں ایک چیپٹر بیان کیا کہ فتمثل نساء باللمس کے متعلق کراہت کے بیان میں ایک پورا یعنی چیپٹر قائم کیا اس بارے میں کہ عورت کو چہرے کو چھونا، ہاتھ کو چھونا، اس متعلق بیان، ایک پورا چیپٹر ہے، ایک ہیڈ لائن ہے فتاویٰ ہدایہ کے اندر۔ کہتے ہیں جائز نہیں کہ مرد کے لیے کہ اجنبی عورت کے ہتھیلی کو چھوئے، چہرے کو چھوئے، بشک وہ شہوت سے پاک ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پیروں کے لیے میرا دعوت فکر ہے،
یہ ان لوگوں کے لیے ان سارے کرام جو مدرسوں میں جو عورتوں کے مدارس بنائے ہوئے ہیں، یہ خاص کر میں علماء دیوبند سے مخاطب، کیونکہ دیوبندی عورتوں کے مدارس کی جو دیوبندیوں کی کئی عورتیں چلا رہی ہیں مدارس، تو وہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا، وہ تعلیمات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کہ بڑے بڑے جو ہے نا یہ بلنڈری لوگ جو ہیں، انہوں نے اپنے جو عورتوں کے مدارس بنائے ہوئے ہیں بچیوں کے، اور وہ جو ہے بچوں کی جو معاملات آج کے سامنے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے گزارش ہے کہ عورت اور بچی جو طالبہ ہے آپ کی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ناجائز ہے۔ بے شک آپ استاذ ہیں، بے شک آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بچی ہیں آپ کی جگہ۔ اگر وہ بالغ ہیں اور وہ بچی بھی ہیں، آپ کی عمر 60 سال ہے، اس کی عمر 18 سال ہے، تب بھی آپ کے لیے وہ جائز نہیں کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، یہ فتویٰ حنفیہ کے نزدیک۔ مگر ایسی عورت، اگلی بات، اب حنفیوں کے یہاں چونکہ تھوڑی نرمی ہے، یہ عوام کے لیے تھوڑا آسانی پیدا کرنے والی فقہ ہے، تو اس کے لیے یہاں پر لکھا مگر ایسی عورت جو کہ بوڑھی ہو، فتنے کا ڈر نہ ہو، ایسی عورت جو بوڑھی ہو، اس کا فتنے کا ڈر نہ ہو، تو اس کے لیے باضرورت مباح ہے۔ یعنی ایسی عورت جو بوڑھی ہو، اگر اس کے لیے فتنے کا ڈر نہ ہو تو مباح ہے۔ تو فتنے کی تعریف میں کر چکا پہلے۔ فتنے کی تعریف یہ ہے کہ جس عورت کی طرف کسی مرد کا نفس ملائم نہ ہو، خلوت اختیار کرنے کی خواہش نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، ایسی عورت ہو۔ اب چلتے ہیں مالکیہ کے نزدیک۔ شیخ احمد درید المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ درید المالکی جنہوں نے شرح الصغیر لکھی ہے، ٹھیک ہے، شرح الصغیر، درید المالکی شرح الصغیر جلد نمبر 460 پہ لکھتے ہیں، اور اس شرح صغیر کے اوپر جو کہ علامہ درید کی کتاب ہے المالکی کی، اس کا مالکی عالم علامہ ساوی مالکی انہوں نے حاشیہ لکھا ہے۔ تو علامہ ساوی مالکی حاشیے کے اندر بھی یہ تصریحات پیش کرتے ہیں، اور شرح صغیر کے اندر علامہ درید المالکی بھی یہ لکھتے ہیں کہ علامہ ساوی کا جو حاشیہ ہے اس کے اندر بھی، اور شافعیوں کی بہترین کتاب الاصل المدارک و ارشاد الصادق فی مذہب الامام المالک، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب اور شرح صغیر کے اندر، تمام کتابوں کے اندر، اور حاشیہ ساوی کے اندر بھی، یہ 3 حوالے دے رہا ہوں، ان کے اندر صاف حساب موجود ہے، جلد نمبر 370 کے اوپر، اور شرح صغیر کے اندر بھی علامہ درید مالکی اور ساوی کہتے ہیں کہ ولا یجوز مصاحبۃ لرجل المرأۃ ولو متعجلہ، کہتے ہیں کہ جو متعجلہ عورت ہے اس کے ساتھ، اس کو چھوڑ کر کے باقی جو عورت ہے اور مرد ہے، ولا یجوز، یہ جائز نہیں، مصاحبہ کرنا، لرجل کسی مرد کا، والمرأۃ کسی عورت کے ساتھ، اور کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ، ولو متجالہ، جو متجالہ یعنی وہ عورت جو بوڑھی ہو، اس کے علاوہ باقی لوگ کو آپس میں کرنے کا یہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر فتنے کا ڈر ہو تو متجالہ کے ساتھ بھی مصاحبہ کرنا ناجائز ہے، لیکن فتنے کا ڈر نہ ہو تو متجالہ کے ساتھ مصاحبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ مصاحبہ میں اختلاف ہے، باقی تو آپ اماربہ کی میں نے تصریحات پیش کر دی، یہ واضح طور پر سامنے آ چکا کہ یہ حنفیہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اماربہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو آج کل کے مصر کے الازہری کے علماء عقیدے پڑھا رہے ہیں، یہ غیر مقلدیہ خارجیہ کے عقیدے ہیں، یہ عقیدہ ہرگز اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو کچھ حضرات مکہ میں مجھ سے ملے، انہوں نے میرے سامنے اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دی کہ آپ الازہر کے علماء کے خلاف کیوں بولتے ہیں۔ ہم الازہر کے علماء کے سب کے خلاف نہیں ہیں، ہم الازہر کے علماء کی چند ایک اعتقاد کے مجھ سے مخالفت رکھتے ہیں، جو کہ اعتقاد اماربہ سے انحراف ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جو اس کا انحراف کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ میں نہیں کہتا، یہ عقائد اہل سنت کے اصولوں میں سے ہے۔ دعائے رب تعالیٰ میری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی کوئی ٹینشن نہیں، بس آپ سب علمی گفتگو کرنی ہم حاضر ہیں، باقی سب رستے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔